کھانے سے جان بوجھ کے اجتناب کرنا اور علیحدگی میں چلے جانا اور خود کلامی کرنا، پیوریفیکیشن کے لیے کوشش کرنا، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا، اپنی اچھائیوں کے بارے میں سوچنا، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا، کوئی انوینشن کرنا، کوئی تخلیق کرنا، یہ عمل جب سے یہ دنیا بنی ہے تمام لوگوں کے اندر یہ عمل کسی نہ کسی صورت میں جو ہے رائج رہا ہے۔ بے شک وہ ایرسٹوٹل جیسے فلاسفر ہوں، بے شک پیغمبران دین ہوں، بے شک کوئی راہب ہوں، مہاتما بدھ کی بات کر لیں، بڑے بڑے پیغمبروں کی بات کر لیں، تو انہوں نے کسی نہ کسی فارم کے اندر جو ہے یہ روزہ رکھا ہے۔ اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص آورز کے اندر آپ کچھ نعمتیں ہیں جو ان سے اجتناب کرتے ہیں، وہ اپنے لیے ان کو سمجھتے ہیں کہ میرے لیے اس پیریڈ کے اندر ان چیزوں کو کنزیوم کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے جو ہیں وہ نافذ کیے گئے تاکہ تم متقی بن سکو۔ اسی طرح سے ہمارے مذہب کے اندر بھی جو ہے وہ روزہ ہے، اور رمضان شریف میں ان روزوں کی اہمیت یہ ہے کہ صبح طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک جو ہے ہم ہر قسم کا کھانا پینا جو ہے اپنے آپ کو اس سے دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد افطاری کے وقت انہی نعمتوں کے ساتھ جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تمام وہ لوگ جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں، اور اگر ہمیں بھی یہ کسی وقت میسر نہ ہو تو ان کی قدر کیا ہے۔ ایک اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گھر کے تمام ممبر جو ہیں وہ مل کر جب بیٹھتے ہیں اور روزہ افطار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفت و شنید کرنے کا، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ کی زبان کا، آنکھ کا بھی جو روزہ ہے، اور آپ کے تمام عوامل ایسے ہوں گے۔ پھر ہمارے رمضان شریف کے اندر تو یہ زکوٰۃ دینے کا بھی وقت ہوتا ہے، تو غربا کی مدد کرنے کا اور اپنے رزق کو حلال کرنے کا بھی یہ ایک بہت ہی خوبصورت پیریڈ ہے جس کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے آخری دنوں کے اندر تو ویسے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے اور علیحدگی کے اندر بیٹھ کے عبادات کرتے ہیں، اور وہ جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی آج کی کرونا وائرس کے دنوں میں، کہ جب ہم کنفائنڈ ہیں اپنے گھروں میں اور آئسولیشن کے اندر ہیں، تو یہ تو ایک ویسے بھی ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اپنے آپ کو آپ لوگوں سے دور رکھ کے بھی، اور خاص طور پہ آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ مساجد کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف کے اندر، اور عبادات کا سلسلہ ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کے اندر دیکھیں، ایون یہودیوں کے لیے بھی روزہ ہے، وہ سبت کے نام سے رکھتے ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی روزہ ہے، ہندوازم کے اندر بھی جو ہے وہ روزے کا کانسیپٹ ہے، اور بڑے بڑے صوفیہ اکرام جو ہیں وہ اپنی اس طرح علیحدگی میں جا کے چلے کاٹنے کا کانسیپٹ ہے، اور اس کے اندر لوگوں نے بہت ساری چیزیں پائی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنے فن پارے جو ہیں ان کی تخلیق کی ہے۔ انکوبیشن جو ہے یہ قدرت کے ایک نظام کے بھی قریب ہے، کہ ایون دیکھیں آپ، یہ جو مرغی ہوتی ہے وہ انڈوں کے اوپر جب انکوبیشن کے پیریڈ میں ہوتی ہے یا کڑک بیٹھ جاتی ہے، تو اس وقت اس پیریڈ میں وہ ایک تخلیق کر رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح انسان جو ہیں اپنے آپ کو جاننے کے لیے باقی دنیا سے ہٹ کے، یہ ایک بڑا اعلیٰ پیریڈ ہوتا ہے جو بھائی چارے کا پیریڈ ہے، اور انٹرا فیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی یہ پیریڈ جو استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رب العالمین ہیں، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للمسلمین نہیں ہیں، رحمۃ للعالمین ہیں۔ تو مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس پیریڈ کے اندر ملتے ہیں، اور اب تو یہ بھی رواج ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہماری افطاری وغیرہ کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور سر عام کھانا پینا جو ہے ہمارے مسلمانوں کے احترام میں وہ لوگ بھی جو ہے نہیں کرتے۔ تو یہ سارا ایک ایسا پیریڈ ہے جس کے اندر آپ اپنے اندر بہت ساری بہتریاں کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریفارم کر سکتے ہیں،
کوئی تخلیق کر سکتے ہیں، آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں. تزکیہ نفس کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور بھائی چارہ اور اس کو یہ پروموٹ کرتا ہے. اور اس مہینے کے اندر آپ اس چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں تو یہ کرونا وائرس جو آئی ہے اس پیریڈ کے اندر، یہ رمضان کا جو آنا ہے، یہ بالکل ہم ویسے بھی اپنے گھروں کے اندر ہیں، تو اب ہمیں عبادات کرنے کا موقع بھی ملے گا، خیرات کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور دوسروں تک جو ہے اپنے سہولتوں کو شیئر کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو یہ ایک بڑا ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم اس دوران میں یہ باتوں کو، جہاں ایک سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بھی ہم کر رہے ہوں گے، جو اوور آل معاشرے کی ہم مدد کر رہے ہوں گے، تو اس کلینزنگ پروسیس کے ساتھ ہم جب باہر نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہتر انسان بن کے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ دیکھیے کہ کیونکہ لونر کیلنڈر کے حساب سے مسلمانوں کا رمضان شریف ہوتا ہے، تو بعض ایسے علاقے بھی ہیں جو بہت شدید گرمی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پیاس کا احساس اور بھی شدت کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اس پیریڈ کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے، اپنے سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. اور آن لائن آف کورس لوگوں کی ٹریننگز بھی کی جا رہی ہیں، اور میں لیکچرز بھی دے رہا ہوں اور کانفرنسز میں بھی شامل ہوں، اور گاہے بگاہے تھوڑے پیریڈ کے لیے اگر کہیں باہر جانا پڑے تو کئی کورٹ وغیرہ میں بھی اپیرنس ہوتی ہے. تو بڑا ایک شاندار یہ ایک مہینہ ہے جس کی رحمتوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارا تو قرآن پاک جو ہے اس کا نزول بھی جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہوا تھا، رمضان شریف میں، اور پاکستان میرا خوبصورت ملک یہ بھی اسی مہینے کے اندر وجود میں آیا تھا. تو اللہ کرے کہ یہ ساری کی ساری رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر برسیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے یہ جو ناراض ہو گئے ہیں وہ ہمیں معاف بھی کر دیں. ہم التجا کریں گے اور دل سے دعا مانگیں گے کہ 27ویں کی رات جو ہے، جو آخری تاک اشروں میں سے تاک راتوں میں سے ایک رات آخری اشرے کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں ملے، اور اس کے صدقے دنیا سے یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے، جو انسانیت کے لیے بڑی تباہ کن جو ہوئی ہے، ثابت ہوئی ہے، اور پورے کے پورے اکنامک سسٹم کو ایک دھچکا لگ گیا ہے، ہم بہتر انسان بن کے نکلیں اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اور ہم اپنی غلطیوں کی تلافی بھی کر سکیں اور اپنے آپ کو ریفارم کر کے بہتر انسان بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ.